الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، یہ تصویر کا لینا خدا کے یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ان کے اوپر ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے. خدا کے گھر میں یہ گناہ کرتے ہو، کل کو موت کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث عام طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے. یہ حدیث اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے مگر زبان جس سے اللہ کے اس فرمان کو اپنی امت کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا کی رحمت کو جوش ہے. یہ تین چیزیں ہیں مگر اللہ کی رحمت لگتا ہے کہ سمندر جوش میں ہے کہ اپنے بندوں کی گناہوں کی مغفرت کس طرح ہو. پہلی چیز بہت مختصر سی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اے آدمی، میں اور آپ شہر کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، عربی ہوں عجمی ہوں، دنیا میں کہیں کے بسنے والے ہوں، اللہ فرماتا ہے اے آدمی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، ایک شرط ہے، مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے آس لگا، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے سوا تو یہ جان رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دروازہ مغفرت کا تیرے لیے نہیں ہے. تو مانگ رہا ہے اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری بات کو سن رہا ہے.
تو یہ جان رہا ہے کہ تیری بپتا کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو جس سے تو مانگ رہا ہے وہی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ مانگ رہا ہے دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، نظر کہیں ہے، نہیں. شرط ہے اے آدمی اگر تو مانگ رہا ہے، بیٹھ وقت کہیں کہ بے غیرت میری زبان سے بددعا نکلے گی وہ اچھا ہے تیرے لیے. اے آدمی جسے میں نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے تجھے میں نے پیدا کیا، میرے باپ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، باپ کی پسلی سے تیری ماں کو بنایا، پھر تجھے پیدا کیا. کان کھول کر سن لے، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا دل لگا کر، آس لگا کر. کیا مطلب؟ غفلت کے ساتھ نہیں، اس امید کے ساتھ کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو جانتا ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس امید کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ تیری بڑی سے بڑی مشکل کو دنیا میں کوئی اگر دور کر سکتا ہے تو میں ہی دور کر سکتا ہوں. اگر تو مجھ سے مغفرت کو اس طرح مانگے گا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ میری الجھنوں کو دور کر دے، میری دنیا برباد ہو رہی ہے، اے پروردگار اس بربادی کو دور کر دے. امید لگا کر مانگ، اے اللہ ساری دنیا مجھ پر تنگ ہو رہی ہے، میرے بچے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، جوان، بوڑھے، اے اللہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ میری بپتا کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں میں تیری بپتا کو دور کر دوں، شرط ہے کہ تو مانگ اور آس لگا کر مانگ. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف، میں اگر تیری بپتا کو دور کرنا چاہوں گا میرے ہاتھ کو پکڑ لے. پہلی چیز. دوسری چیز آتے ہیں اے آدمی، اے آدم کی اولاد، اگر تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ گئے، تیرے گناہوں کا پہاڑ بن گیا، اتنے گناہوں کا ہمالیہ بن گیا، اس کے بعد بھی اگر تو مجھ سے دل لگا کر، آس لگا کر کہے گا کہ اے اللہ میرے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر دے، موت کے سر پر کھڑا ہوں،
موت میرے سر پر کھڑی ہے، اے اللہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، میرے ان گناہوں کا معافی کا دروازہ تیرے دروازے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حالانکہ گناہ کہتا ہے پہاڑ بن گیا، آسمان تک پہنچ گیا، اگر تو اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی دل لگا کر آس لگا کر مجھ سے معافی مانگے گا، اے اللہ معاف کر دے، کا مطلب میرے گناہوں کے انبار ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے میرے نام اعمال کا ہر صفحہ ہر ورق سیاہ ہے، تیری ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میرے سیاہ نام اعمال کو سفید بنا دے، جو میرے سیاہ چہرے کو سفید بنا دے، قیامت کے دن کوئی نہیں ہے۔ دل لگا کر معافی مانگتا ہے، استغفار اور ساتھ میں توبہ۔ اللہ کے نبی دونوں چیزوں کو بتاتے ہیں، کیا مطلب؟ اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ غفرت لک ولا ابالی، میں اپنے بندے کے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کون میرے ہاتھ میں۔ تیسری بات فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدمی اگر تو موت کے بعد میرے پاس آیا اتنے گناہ لے کر، اتنے گناہ لے کر، اتنے گناہ لے کر کہ ساری میری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، جہاں گیا گناہ ہی گناہ ہے پوری زندگی میں، میری ایک شرط ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میرا موت کے وقت کسی کو شریک نہ بنانا، کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا اللہ ہے، یہ عقیدہ مت رکھنا۔ جب موت آئے تو کہتے ہوئے، مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ موت آئے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی اللہ نہیں، میرے پاس اس ایمان کے ساتھ آنا۔ اگر میری یہ شرط تو نے پوری کر دی، موت کے وقت تیرے دل میں میرا کوئی شریک نہیں تھا، تو میرے پاس گناہ بھر کر، زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، لیکن میں تیری طرف زمین بھر کر اپنی رحمت لے کر کے آؤں۔ شرط ہے میری، میرا کسی کو شریک نہ بنا۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک بات ہے، اللہ سے مانگو، گناہوں سے بچو، توبہ کرو، استغفار کرو،
اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ کبھی کبھی استغفار کیا کرتے تھے، اے اللہ گناہوں کو میرے معاف فرما۔ در حقیقت ہمیں اور آپ کو تعلیم تھی کہ استغفار کرو، مانگتے رہو اللہ سے، اے اللہ معاف فرما۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسندیدہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور ہو جائے گناہ تو اللہ سے بھیک مانگے، اے اللہ معاف کرنا۔ اسی لیے یہ تعلیم ہو رہی ہے، گناہوں کی معافی، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مگر میرے بھائی ایک چیز کو یاد رکھنا، ہر گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مسلمان کی زندگی بڑی برباد ہے، تباہ ہے، اس نے اپنی دنیا کو اور ساتھ میں آخرت کو بھی تباہ کر رکھا ہے۔ دیکھو گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو گناہ ہے کہ آدمی اللہ کا حق نہیں دیتا، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اللہ نے نبی کی زبانی حکم دیا داڑھی رکھو، نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کی صورت اسے اچھی نہیں لگتی، جاؤ برباد ہو، یہی مطلب ہے۔ اللہ نے حکم دیا نبی کی زبانی اور قرآن کے اندر بھی، کیا عورتوں کو پردہ کرو، نہیں کرنا پڑتا۔ حکم دیا شراب مت پیو، پیتا ہے شراب۔ معافی مانگ اللہ سے، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا، وعدہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ دوسرا گناہ ہے آدمی پر ظلم کرے۔ آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، مکان پر قبضہ کر لے، بھائی اپنی بہن کی وراثت پر قبضہ کر لے، محروم کر دے، آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، چاہے کتنے ہی چلے دے دو، چاہے کتنے ہی تہجد پڑھ دو، چاہے کتنے ہی حج کر لو، چاہے کتنی ہی گناہ کر لو، اور اس کے بعد معافی مانگ لو۔ یہ نامہ اعمال جو سیاہ ہوا ہے آدمی کے آدمی پر ظلم کی وجہ سے، یہ سفید نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی معافی کی بس دو صورتیں ہیں، یا تو جس کا حق لیا تھا موت سے پہلے حق دے دو، ختم ہو گیا مسئلہ، جس کا لیا تھا اسے دے دیا، اب کوئی بات نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا، بھائی نے بہن کی وراثت نہیں دی، اب موت کا وقت ہے سر پر، یا تو دے دے، نہیں ہے دینے کو،
ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کریں۔ اگر معاف نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گردن پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں بہن لے آئے گی، بھائی لے آئے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے بڑے غصے میں، عدل امانہ، حق دے اس کا۔ بڑی نمازیں پڑھتا تھا، چلے دیتا تھا، اس کا مار رکھا ہے، حق دے۔ کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، میں نے جو لیا تھا دنیا میں لیا تھا، دنیا ختم ہو گئی ہے، الہ العالمین کہاں سے؟ جو مکان دیا تھا وہ مکان نہیں، جو زمین دی تھی وہ زمین نہیں، کوئی سونا لیا تھا چاندی لیا تھا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہم نہیں سنتے، جو لیا تھا دے اس کا۔ یہی خوشامد کرے گا کہ اے اللہ کہاں سے تو معاف کرنا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے، عدل امانہ، نہیں دے پائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ارے بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ اوئے بے حیا کہیں کا، بار بار یہی کہتا رہے گا، آپ اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ میرے بھائی خوب یاد کرو، مسلمان کا حال بڑا خراب ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تاکہ امت جہنم کی مصیبت سے بچ سکے۔ مسلمان کا حال بہت خراب ہے۔ عیسائی اگر لے گا دے دے گا، سکھ لے گا دے دے گا، لیکن مسلمان دے دے لے کے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، نہ اسے مرنا ہے اور نہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں۔ یہ رمضان ہے جس میں بیٹھے ہو، خدا کا گھر ہے۔ روزہ، نماز، تہجد، حج، عمرہ، سب چیز کام آ سکتی ہے، لیکن بندے نے اگر بندے کا حق لے لیا ہے تو وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ اپنے حقوق کو اللہ معاف کر دے گا۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، مانگ، تو مانگ رہا ہے دیا جائے گا، لیکن اپنا حق اللہ کا نہیں ہے۔ آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، اپنے کا حق لے لیا، پرائے کا حق لے لیا، معاف دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میری گردن کے اوپر کس کا حق ہے، میری بہن کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، اپنے کا حق ہے، پرائے کا حق ہے۔ جس کا حق ہے دے دے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن
اگر نہیں دیتا جاننے کے باوجود تو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا، نہ رمضان کے روزے کام آئیں گے اور نہ ہندوستان کے چلے کام آئیں گے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے، رمضان کے دن اور رات ہیں، خدا کی رحمت دن اور رات میں برس رہی ہے۔ اللہ آخر رات میں آواز لگاتا ہے اور اللہ جو سب سے نچلا آسمان ہے وہاں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بندوں سے قریب ہو جاتی ہے اور آواز لگاتا ہے اللہ کون ہے؟ میری رحمت کا سمندر لٹ رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے میری رحمت لینا چاہتا ہے؟ جو خوش نصیب ہے وہ اللہ کے دروازے سے بھیک لیتا ہے، مغفرت لیتا ہے، رحمت امنڈ رہی ہے، ملتی ہے۔ اور اتنے بد نصیب ہیں تو جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس کا حق ہے لیکن حق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے علاوہ رسوائی کے کوئی اور چیز نہیں۔ میرے بھائی، میں تو کوئی تقریر کرنے والا آدمی نہیں، مجھے اصرار کیا کہ میں تقریر کروں، میں لکھی۔ خدا کی رحمت کے دن میں آپ حضرات کو بھی مجھے بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھیں کہ اگر گردن پر کسی کا حق ہے تو موت اس طرح آنی چاہیے کہ کسی گردن پر کسی کا حق نہ ہو۔ اگر ہے تو اس کی معافی کی کوئی شکل ہے نہیں، نہ حج معاف کرا پائے گا، نہ عمرہ معاف کرا پائے گا، نہ چلا معاف، کوئی حق معاف نہیں کرے گا۔ جو آدمی پر آدمی کا حق ہے وہ تو دو ہی طرح ادا ہو سکتا ہے، یا تو دے دے موت سے پہلے اور یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دے۔ اللہ ہمیں سب کو موت اس طرح عطا فرمائے ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہیں، اور ہمیں استغفار اور زیادہ سے زیادہ توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی